سر، اس ملک کو آپ ہی بچا سکتے ہیں، اس لیے آپ شادی کریں اور 12-14 بچے پیدا کریں تاکہ وہ... اسی حمزہ نے کال کی اور اپنے بندے کو ہدایت دینے لگا. یہ لڑکی 3 دن سے مجھے تنگ کر رہی ہے، اسے ڈھونڈ کر میرے دفتر لاؤ. شام کو وہ اس کے دفتر میں موجود تھی. حمزہ نے اس کا بلی جیسا منہ دیکھ کر بڑی مشکل سے ہنسی دبا پائی. سر پلیز مجھے چھوڑ دیں، آئندہ آپ کو کال نہیں کروں گی. خوف کے مارے وہ رونے لگی. میں تو CSS کر کے آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں، لیکن اب والد فالج کے مریض ہیں، اس لیے اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے آپ کو تنگ کری تھی. قسم لے لیں. وہ بولتی ہوئی جا رہی تھی جبکہ حمزہ اس کے چمکتے چہرے کو تکتے جا رہا تھا. سر میری بات غور سے سنیں، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. کون؟ دوسری طرف سے ایک بھاری اور روکھے لہجے میں سوال آیا. سر میں ایک محب وطن شہری بات کر رہی ہوں. دیکھیں، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس ملک میں ذہین لوگوں کا قحط پڑ چکا ہے. جینیس لوگ یا تو باہر بھاگ رہے ہیں یا پھر ٹک ٹاک پر ہائی گائز کر رہے ہیں. ایسے نازک وقت میں قوم کی نظریں صرف آپ پر ہیں. رانیہ نے فون کا اسپیکر آن کیا اور اپنی ناک پر چڑھی ہوئی اینک کو انگلی سے اوپر دھکیلا. وہ اس وقت اپنے کمرے میں بستر پر روندی لیٹی ٹانگیں ہوا میں جھلا رہی تھی اور اس کے سامنے کھلی CSS کی کتاب اس کی حرکتوں پر ماتم کنا تھی. آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اور یہ میرا پرسنل نمبر آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ AC حمزہ شاہ کی آواز میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کی ہلکی سی جھلک بھی شامل تھی. سر نمبر کو چھوڑیں، مشن پر فوکس کریں. میرا تجزیہ کہتا ہے کہ آپ کا جینیٹک میٹیریل اس ملک کا اثاثہ ہے. رانیہ نے اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے روکا اور سنجیدہ آواز بنا کر بولی. اس لیے سر آپ پر یہ قومی فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ فوری شادی کریں اور کم سے کم 12 سے 14 بچے پیدا کریں. دوسری طرف چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی. شاید حمزہ شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر کے پرسنل نمبر پر کال کر کے ایسی واہیات گفتگو کر سکتا ہے. کیا بکواس ہے یہ؟ حمزہ گرجا. رانیہ نے ہمت نہیں ہاری. وہ پچھلے 3 دن سے ڈپریشن میں تھی اور یہ شرارت اس کا کیتھارسس تھی. سر غصہ نہ کریں، لاجک سنیں. 12 بچے ہوں گے تو ان میں سے 4 پولیس میں جائیں گے، 4 بیوروکریسی میں، 2 فوج میں اور باقی 2 کو ہم سیاست میں ڈال دیں گے. سوچیں سر، آپ کا اپنا ذاتی سسٹم ہوگا اس ملک میں. کرپشن کا خاتمہ آپ کے ڈرائنگ روم سے شروع ہوگا. یہ ملک آپ ہی بچا سکتے ہیں. حمزہ صاحب پلیز قوم پر رحم کھائیں اور شادی کی شیروانی سلوا لیں. بڑے لجاجت بھرے انداز میں کہا گیا. تم جو کوئی بھی ہو، حمزہ نے دان پیس کر کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ یہ آفیشیل ہراسمنٹ ہے. ارے سر میں تو قوم کی تعمیر کی بات کر رہی ہوں، آپ اسے ہراسمنٹ کہہ رہے ہیں؟ چلیں 14 نہیں تو 10 کر لیں، راؤنڈ فنگر میں ڈیل کر لیتے ہیں. مہنگائی کا دور ہے سمجھتی ہوں. وہ جیسے فوراً مصالحانہ موڈ میں آئی. فون بند کرو ورنہ کیا سر؟ آپ شادی نہیں کریں گے؟ مت کریں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. تاریخ یاد رکھے گی کہ حمزہ شاہ نے اپنی جینس ضائع کر دی. رانیہ نے ٹک سے فون بند کر دیا اور تکیے میں منہ دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی. یہ اس کے پچھلے 3 دنوں میں چوتھی کال تھی. وہ جب بھی پڑھائی سے تھکتی یا والد کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتی، رینڈملی کسی افسر کا نمبر ملاتی اور اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے انہیں تنگ کرتی. اسے کیا پتا تھا کہ دوسری طرف موجود شخص صرف ایک افسر نہیں بلکہ ضلع کا سب سے سخت گیر AC حمزہ شاہ ہے. دوسری جانب وسیع و عریض دفتر میں AC حمزہ شاہ نے موبائل کو گھور کر دیکھا جسے وہ فون میں سے ہی نکال کر اسے کھا جائے گا. اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے اور ہاتھ میں پکڑا مہنگا پین اس کے غصے کی زد میں آ کر ٹوٹنے کے قریب تھا. اس نے فوراً انٹرکام کا بٹن دبایا. انسپیکٹر قدیر میرے آفس میں آئے ابھی. 2 منٹ کے اندر انسپیکٹر قدیر سیلوٹ مارتے ہوئے حاضر ہوا. یس سر. حمزہ نے کاغذ پر نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھایا. اس کے چہرے پر وہ سنجیدگی تھی جس سے پورا عملہ خوف کھاتا تھا. یہ نمبر ٹریس کرو، لوکیشن ابھی کی ابھی چاہیے. یہ لڑکی پچھلے 3 دن سے مجھے تنگ کر رہی ہے، اس نے میرا دماغ کی دہی کر دیا ہے. انسپیکٹر قدیر نے حیرت سے افسر کی طرف دیکھا. حمزہ شاہ جیسے روبدار افسر کو کوئی لڑکی تنگ کر رہی ہے؟ سر کیا کہہ رہی ہے، کوئی دھمکی؟ حمزہ نے اپنی کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور گہری سانس لی. نہیں، مجھے قوم کا وسیع تر مفاد سمجھا رہی ہے. کہہ رہی ہے کہ میں 14 بچے پیدا کروں. انسپیکٹر کے منہ سے بے اختیار ہنسی کا فوارہ چھوٹا، لیکن حمزہ کی گوری دیکھ کر اس نے فوراً کھانسی میں بدل دیا. سوری سر، ابھی ٹریس کرواتا ہوں. صرف ٹریس نہیں کرنا قدیر. حمزہ نے آنکھیں سکیڑی. اسے ڈھونڈ کر عزت و احترام کے ساتھ یا جیسے بھی ہو شام تک میرے دفتر میں پیش کرو. میں بھی تو دیکھوں یہ کون سی دانشور ہے جسے میری شادی کی اتنی فکر ہے. حمزہ کے انداز میں ایک سوچ تھی. شام کے 4 بج رہے تھے. AC آفس کا ماحول پرسکون مگر خوفناک تھا. دفتر کی دیواروں پر
قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر لگی تھیں اور اے سی کی بڑی میز کے پیچھے پاکستان کا جھنڈا استادہ تھا۔ رانیہ اس وقت کرسی کے کنارے پر اس طرح بیٹھی تھی جیسے اسے کرنٹ لگ رہا ہو۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محض ایک مذاق اسے پولیس وین میں بٹھا کر یہاں لے آئے گا۔ دروازہ کھلا اور اے سی حمزہ شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت واقعی روبدار تھی۔ 6 فٹ قد، گندمی رنگت، سیاہ پینٹ کوٹ اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے وہ ابھی ابھی کسی ملک کو فتح کر کے آیا ہو۔ اس نے اندر آتے ہی اپنی کیپ میز میں رکھی اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر رانیہ کو دیکھا۔ رانیہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ اس کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ حمزہ نے اسے دیکھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ کوئی شاطر قسم کی عورت ہوگی، لیکن سامنے ایک 21-22 سال کی دبلی پتلی لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ معصومیت اور خوف کا شاہکار تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئی تھیں اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ حمزہ کے ذہن میں بے اختیار بھیگی بلی کا لفظ آیا تو حمزہ نے اپنی کرسی گھمائی اور پین کو انگلیوں میں نچایا۔ آپ ہیں وہ خاتون جو پاکستان کی آبادی میں اضافے کے لیے اتنی فکر مند ہیں؟ رانیہ کا سانس اٹک گیا۔ اس نے لب کھولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ پانی پی لیں، حمزہ نے اشارہ کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ قوم کی ممار میرے دفتر میں بے ہوش ہو جائے۔ رانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس اٹھایا۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر اس میں کچھ جان آئی۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ ٹریس کر لیں گے۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ اچھا، حمزہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ابرو اچکایا۔ آپ کو لگا آپ اسسٹنٹ کمشنر کو کال کر کے 14 بچوں کی ڈیمانڈ کریں گی اور وہ آپ کو تھینک یو کا کارڈ بھیجے گا۔ سر وہ تو بس مذاق تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے تو بس فرسٹریشن میں۔ کیسی فرسٹریشن؟ حمزہ نے میز پر کونیاں ٹکائیں اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی بہت پیاری تھی، خاص طور پر جب وہ ڈر رہی تھی۔ حمزہ کو اندر ہی اندر ہنسی آ رہی تھی لیکن وہ اپنا سخت گیر تاثر برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ کیا آپ کو 14 بچوں کا ٹارگٹ پورا نہ ہونے کی فرسٹریشن ہے؟ نہیں سر، رانیہ جلدی سے بولی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میرا مطلب ہے سر، میں CSS کی تیاری کر رہی ہوں۔ حمزہ چونکا۔ CSS؟ تو یہ فیملی پلاننگ کے خلاف مہم آپ کے سلیبس کا حصہ ہے؟ حمزہ نے جیسے سمجھ کر کہا۔ نہیں سر، رانیہ اب روحان سی ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب فالج کے مریض ہیں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے انڈو پاک ہسٹری کی تاریخیں مجھے یاد نہیں ہو رہی۔ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ بس اسی پریشانی کو کم کرنے کے لیے تھوڑا مذاق کر لیا تھا۔ قسم لے لیں میں کوئی کرمنل نہیں ہوں۔ حمزہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے غور سے لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور بلا کی ذہانت تھی لیکن اس کا انداز اتنا ہمکانہ اور معصوم تھا کہ حمزہ کا غصہ کافور ہو گیا۔ آپ کا نام؟ حمزہ نے بے ساختہ پوچھا۔ رانیہ صدیقی۔ تو مس رانیہ صدیقی، حمزہ نے فائل بند کی، آپ مستقبل کی بیوروکریٹ بننا چاہتی ہیں اور حرکتیں آپ کی یہ ہیں کہ موجودہ بیوروکریٹس کو ہراساں کر رہی ہیں۔ اگر میں آپ پر FIR کٹوا دوں تو آپ کا CSS کا خواب تو تھانے میں دم توڑ دے گا۔ FIR کا لفظ سنتی رانیہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ دی۔ نہیں سر، پلیز سر، خدا کا واسطہ ایسا مت کریں، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں دوبارہ کبھی کال نہیں کروں گی، میں اپنا SIM کارڈ توڑ دوں گی، میں موبائل بیچ دوں گی، بلکہ میں قسم کھاتی ہوں میں شادی کے نام پر بھی تھوک دوں گی۔ او سوری، میرا مطلب کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گی۔ وہ اتنی تیزی سے اور گھبراہٹ میں بول رہی تھی کہ حمزہ سب ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے اس نے ہونٹ کاٹ کر چھپایا۔ بیٹھ جائیں، حمزہ نے حکم دیا۔ رانیہ فوراً بیٹھ گئی۔ آپ کے والد کی طبیعت کیسی ہے اب؟ حمزہ نے لہجہ نرم کیا۔ رانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا اور اب اچانک انسان کیسے بن گیا؟ جی وہ اب بہتر ہیں، بس دوائیاں چل رہی ہیں۔ حمزہ کچھ دیر خاموش رہا، بس اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی، ایک ایسی معصومیت جو اس کے دفتری ماحول میں نایاب تھی۔ دیکھیں رانیہ صاحبہ، CSS کرنے کے لیے کتابوں میں سر کھپانا پڑتا ہے، افسروں کے سر میں درد کرنا اس کا طریقہ نہیں ہے۔ حمزہ سے سمجھاتے بولا۔ جی سر، آئندہ توبہ ہے، کان پکڑتی ہوں۔ اس نے واقعی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حمزہ مسکرا دیا، اس بار کھل کر مسکرایا۔ مسکراہٹ رانیہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر گئی۔ یہ خروس افسر ہنستا ہوا تو ہیرو لگتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ جائے میں آپ کو چھوڑا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ رانیہ کی آنکھیں امید سے چمک اٹھی۔ جی سر، جو مرضی شرط رکھ لیں، میں 14 بچے پیدا کرنے کے علاوہ ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ حمزہ پھر سے ہنس پڑا۔ یہ لڑکی واقعی آفت تھی۔ شرط یہ ہے کہ آپ دوبارہ مجھے کال تب کریں گی جب آپ کا CSS کلیئر ہو جائے گا بطور کولیگ، اور تب ہم ملکی مسائل پر سنجیدہ گفتگو کریں گے، بغیر بچوں والے ٹاپک کے۔ منظور ہے؟
رانیہ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی جس نے اس کے بلی جیسے منہ کو اور بھی پیارا بنا دیا۔ منظور ہے سر، 100% منظور ہے۔ وہ جوش میں کھڑی ہوئی۔ تھینک یو سر، آپ واقعی گریٹ ہیں۔ مجھے غلط فہمی تھی کہ افسر صرف حکم چلاتے ہیں، آپ تو… وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ جب حمزہ نے اس کی بات کاٹی، بس بس آپ مزید مکھن مت لگائیں۔ حمزہ نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو بلایا۔ انہیں باہر تک چھوڑ کر آؤ اور ڈرائیور سے کہو انہیں گھر ڈراپ کر دیں۔ رانیہ دروازے تک گئی اور پھر رکی اور مڑ کر بولی، ویسے سر ایک بات کہوں؟ جی؟ حمزہ نے ابرو اٹھایا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب کیا بم پھوڑے گی۔ غصہ نہ کریں تو 12 نہ صحیح 2-4 اس ملک کا حق بنتے ہی آپ پر، سوچیے گا ضرور۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے سے نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ حمزہ اپنا پیپر ویٹ اٹھا کر اسے مارتا، حمزہ دفتر میں اکیلا تھا۔ اس کے کانوں میں اس کی چہکتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے سارے لاتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور چھت کو گھورنے لگا۔ رانیہ صدیقی، اس نے زیر لب دہرایا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے بورنگ اور سخت گیر دفتری روٹین میں آج کچھ بہت دلچسپ ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے فائل پر جھک گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر رانیہ نے لمبی سانس لی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اندر سے دال بگاڑنے کی مانوس خوشبو اور والدہ کی ہلکی ہلکی کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ صحن میں پرانا پیڈسٹل پنکھا چل رہا تھا اور چارپائی پر اس کے والد اسلم صاحب اخبار ہاتھ میں لیے لیٹے تھے۔ آ گئی بیٹا؟ اسلم صاحب نے آئینہ کے شیشوں کے اوپر سے بیٹی کو دیکھا۔ ان کی آواز میں نکاہٹ تھی مگر آنکھوں میں شفقت بھری ہوئی تھی۔ جی ابو، رانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کی ٹانگیں ابھی بھی اسی آفس کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس گئی اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ طبیعت کیسی ہے آج؟ دوائی وقت پر لی تھی؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، تم بتاؤ لائبریری میں پڑھائی کیسی رہی؟ رانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ لائبریری؟ ہاں، اس نے گھر میں یہی جھوٹ بولا تھا کہ وہ پڑھنے جا رہی ہے، جبکہ وہ تو حمزہ شاہ کے دفتر میں اپنی پیشی بھگت رہی تھی۔ جی ابو، بہت اچھی رہی۔ تاریخ کے بہت سے ٹاپکس کلیئر ہو گئے، اس نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ کچن سے اس کی والدہ شمیم بیگم ہاتھ میں ڈوئی لیے نکلی۔ آ گئی تم؟ جاؤ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں روٹیاں ڈالنے لگی ہوں۔ اور ہاں، آتے ہوئے دہی لانا یاد رہا تھا نا، یا وہ بھی کتابوں میں بھول آئی؟ رانیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ او امی، وہ تو ذہن سے نکل گیا، وہ شرمندہ سی بولی۔ مجھے پتا تھا۔ شمیم بیگم نے مصنوعی غصے سے سر ہلایا۔ یہ CSS تمہیں افسر بنائے یا نہ بنائے، بلک کر ضرور بنا دے گا۔ جاؤ اب بغیر دہی کے روٹی کھاؤ۔ رانیہ خاموشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ اس کی کل کائنات تھی۔ دیواروں پر دنیا کے نقشے، پاکستان کا جغرافی چارٹ اور جگہ جگہ سٹیکی نوٹس چپکے ہوئے تھے جن پر مشکل تاریخیں اور فارمولے لکھے تھے، لیکن الماری کے سائڈ والے شیشے پر ایک چھوٹی سی دھندلی سی تصویر چپکی ہوئی تھی۔ یہ ایک اخبار کا تراشا تھا۔ تصویر میں ایک نوجوان لڑکا گولڈ میڈل پہنے کھڑا تھا اور نیچے سرخی لگی تھی، حمزہ شاہ، CSS کے ٹاپ پوزیشن ہولڈر۔ رانیہ نے بیگ بیڈ پر پھینکا اور تصویر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ 3 سال پرانی بات تھی۔ رانیہ تب BA کے پہلے سال میں تھی۔ گھر کے حالات تب بھی تنگ تھے اور وہ سوچتی تھی کہ پڑھ لکھ کر کوئی اسکول ٹیچر بن جائے گی، لیکن اس شام سب بدل گیا۔ اسے وہ شام آج بھی کل کی طرح یاد تھی۔ ٹی وی پر وہ پرائم ٹائم نیوز چل رہی تھی اور ایک انٹرویو نشر ہو رہا تھا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ہونہار سپوت جنہوں نے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے، ملیے حمزہ شاہ سے۔ رانیہ جس وقت مٹر چیل رہی تھی، اچانک سکرین پر نظریں جما بیٹھی۔ سفید شلوار قمیض اور سیاہ باسکٹ میں ملبوس نوجوان اتنا باوقار اور وجیح تھا کہ رانیہ کے ہاتھ سے مٹر کا دانہ نیچے گر گیا۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ذہانت اور عزم تھا جو سکرین کے اس پار بھی محسوس ہوتا تھا۔ اینکر نے پوچھا تھا، حمزہ صاحب آپ کا تعلق ایک ایلیٹ فیملی سے ہے، آپ بزنس میں جا سکتے تھے، بیوروکریسی ہی کیوں؟ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا، وہی مسکراہٹ جو آج رانیہ نے اس کے دفتر میں دیکھی تھی۔ پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو بزنس کرتا، مجھے اختیار چاہیے لیکن اپنے لیے نہیں، اس عام آدمی کے لیے جو انصاف کے لیے دفتروں کے دھکے کھاتا ہے۔ میں سسٹم کا حصہ بن کر سسٹم بدلنا چاہتا ہوں۔ بس وہ ایک لمحہ تھا اور رانیہ کا دل فیصلہ کر چکا تھا، اس سے محبت ہوئی تھی یا نہیں یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے ایک مقصد مل گیا تھا، اسے حمزہ شاہ جیسا بننا تھا، اور شاید کہیں لاشعور میں یہ خواہش بھی جاگ اٹھی تھی کہ اسے حمزہ شاہ تک پہنچنا ہے۔ تم پاگل ہو رانیہ، اس نے شیشے میں اپنے عکس کو گھورتے ہوئے خود کو ڈانٹا۔ آج دیکھ لیا نا اپنا ہیرو، کتنے غصے والا، کتنا مغرور ہے، سیدھا تمہیں پولیس لٹوا لیا۔ وہ بستر پر ڈھہ گئی،
اسے یاد آیا کہ اس نمبر کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ حمزہ شاہ کی پوسٹنگ جب اس کے شہر میں ہوئی تو رانیہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی سہیلی سعدیہ کی منتیں کی جس کا بھائی ڈی سی آفس میں کلرک تھا۔ سعدیہ، خدا کا واسطہ ہے، بس ایک بار نمبر لا دے۔ رانیہ، تم پاگل ہو گئی ہے؟ افسر کا پرسنل نمبر اسٹیٹ سیکرٹ ہوتا ہے۔ بھائی میری کھال کھینچ لیں گے۔ یار پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں مس کال بھی نہیں دوں گی، بس اپنے پاس سیو رکھوں گی موٹیویشن کے لیے۔ بڑی مشکلوں سے 2 پیزا کی ٹریٹس اور 1000 قسموں کے بعد اسے وہ نمبر ملا تھا، اور پھر وہی ہوا جو اکثر یک طرفہ محبتوں میں ہوتا ہے۔ جذبات قابو میں نہ رہے، اسلم صاحب کی بیماری کی ٹینشن اور پڑھائی کا پریشر دماغ پر چڑھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے آئیڈیل سے بات کی جائے۔ وہ جانتی تھی کہ سنجیدہ بات کرنے پر تو شاید وہ فون کاٹ دے، اس لیے اس نے شرارت کا راستہ چنا۔ کیا سوچ رہی تھی تم؟ اس نے تکیے میں منہ دیکھ کر خود کو کوسا کہ وہ تمہارے 14 بچوں والے آئیڈیا پر ہنسے گا اور کہے گا واہ رانیہ جی آپ کتنی مزاحیہ ہیں، آئیے شادی کر لیتے ہیں۔ شکر کرو اس نے جیل نہیں بھیجا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا، سکرین پر مائی انسپائریشن کے نام سے محفوظ نمبر اب اسے بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، اس نے سوچا۔ انگلی ڈیلیٹ کے آپشن پر گئی مگر رک گئی، دل نہیں مانا۔ نہیں، ڈیلیٹ نہیں کروں گی، بس ابھی کبھی کال نہیں کروں گی، اب صرف تب ملوں گی جب میں خود ایسی بن جاؤں گی۔ مسٹر حمزہ شاہ اگلی بار جب ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو میں کرسی کے اس طرف نہیں برابر میں بیٹھوں گی۔ اس نے آنسو پوچھا اور کتاب اٹھا لی۔ آج کی بے عزتی نے اس کے عزم کو توڑا نہیں تھا بلکہ مزید پکا کر دیا تھا۔ شہر کے دوسرے کونے میں آفیشل ریزیڈنس کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک پرانی برٹش طرز کی کوٹھی تھی جس کے لان میں رات کی رانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی، صرف گیٹ پر موجود گارڈز کے بوٹوں کی آہٹ کبھی کبھار سنائی دیتی تھی۔ حمزہ شاہ اپنے بیڈ روم کے ساتھ متصل اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ اس نے آرام دہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ سامنے کافی کا وقت دھواں چھوڑ رہا تھا اور لیپ ٹاپ کی سکرین روشن تھی جس میں اگلے دن کی میٹنگز کا ایجنڈا کھلا تھا، لیکن حمزہ کا دھیان سکرین پر نہیں تھا۔ وہ کرسی پر نیم دراز چھت کو گھور رہا تھا، اس کے کانوں میں اب بھی وہ گھبرائی ہوئی کامتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ سر، اس ملک کو آپ ہی بچا سکتے ہیں، شادی کریں اور 12 بچے پیدا کریں۔ حمزہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی زندگی بہت مشینی تھی، صبح اٹھنا، جم جانا، دفتر فائلیں، میٹنگز، پروٹوکول، شام کو تھک کر گھر آنا اور پھر تنہائی۔ لوگ اسے سلام کرتے تھے، اسے ڈرتے تھے یا اسے کام نکلوانا چاہتے تھے۔ کوئی بھی اسے انسان سمجھ کر بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والے جو اسلام آباد میں رہتے تھے ان کی کالز بھی بس رسمی ہوتی تھی۔ حمزہ، شادی کب کرے ہو؟ فلاں وزیر کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ یا پھر حمزہ، تمہاری پروموشن کب ہو رہی ہے؟ کسی نے آج تک اسے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا جینیٹک میٹیریل ضائع ہو رہا ہے۔ یا قسم لے لیں، میں نے اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے تنگ کیا تھا۔ اس نے میز پر رکھی موبائل کو دیکھا۔ انسپیکٹر قدیر نے اسے رانیہ کی پوری تفصیل بھیجی تھی۔ اسے آج دفتر کا منظر یاد آیا جب وہ ڈری ہوئی بلی کی طرح کرسی پر بیٹھی تھی، اور جیسے اس نے FIR کا لفظ بولا وہ چل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی معصومیت میں ایک عجیب سی کشش تھی، وہ بناوٹ سے پاک تھی۔ عام طور پر لڑکیاں حمزہ کو متاثر کرنے کے لیے سٹائل مارتی تھیں، انگریزی جھاڑتی تھیں، لیکن یہ لڑکی، یہ تو بس اپنی دھن میں تھی۔ حمزہ نے کافی کا گھونٹ بڑھا اور خود سے سوال کیا، میں نے اسے جانے کیوں دیا؟ میں تو اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں جو CSS کا جنون تھا وہ حمزہ کو اپنے ماضی کی یاد دلا گیا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ خود راتوں کو جاگ کر پڑھتا تھا اور اس کے پاس بھی ایسے عجیب و غریب خواب تھے۔ رانیہ صدیقی، اس نے نام دہرایا۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور گیلری کھولی۔ وہاں کوئی تصویر تو نہیں تھی، لیکن اس کے ذہن میں اس کا چمکتا ہوا چہرہ، بکھرے ہوئے بال اور وہ بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں نقش ہو چکی تھیں۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ دوبارہ کال کرے گی؟ نہیں، جس طرح وہ ڈر کر بھاگی ہے لگتا نہیں کہ اب کبھی فون کرے گی۔ حمزہ کو ہلکی سی مایوسی محسوس ہوئی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ وہ کیوں چاہتا تھا کہ کوئی اسے تنگ کرے؟ اچانک اس کا فون بجا۔ حمزہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ کیا وہ ہے؟ اس نے سکرین دیکھی، موم کالنگ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حمزہ نے گہری سانس خارج کی اور خود پر ہنسا۔ حمزہ، تم واقعی دماغ سے پیدل ہو رہے ہو، وہ لڑکی تمہارے دماغ پر اثر کر گئی ہے۔ اس نے فون اٹھایا۔ جی امی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ میں نے تمہارے لیے کچھ لڑکیوں کی تصویریں بھیجی تھیں واٹس ایپ پر، تم نے دیکھی نہیں؟ ماں کی وہی پرانی ٹیپ ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ عام طور پر وہ چڑ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ امی ابھی وقت نہیں ہے، لیکن آج اس کے ذہن میں رانیہ کا وہ جملہ گونجا۔ 14 بچے سر، 4 پولیس میں، 4 بیوروکریسی میں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ حمزہ، تم سن رہے ہو؟ ماں نے پوچھا۔ جی امی، سن رہا ہوں۔ حمزہ کی آواز میں شرارت در آئی۔
امی آپ جو بھی لڑکی دیکھیں بس یہ کنفرم کر لیجیے گا کہ وہ 12 سے 14 بچے سنبھال سکتی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہیں؟ کیا کہا تم نے؟ ماں کو لگا شاید کنیکشن خراب ہے۔ کچھ نہیں امی، بس مذاق کر رہا تھا، میں دیکھ لوں گا تصویریں، خدا حافظ۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ آج مہینوں بعد وہ اس بڑے خالی گھر میں اکیلا ہونے کے باوجود اداس نہیں تھا۔ آج اس کے پاس سوچنے کے لیے فائلوں کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاند پورا تھا اور روشنی لان میں بکھری ہوئی تھی۔ اچھا ہے رانیہ، تم CSS کر لو، اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے سوچا، کیونکہ اگر تم میرے برابر افسر بن کر نہ آئیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری دوبارہ ملاقات ہو۔ 1 ماہ بعد رات کے 11 بج رہے تھے۔ AC حمزہ شاہ اپنے بیڈ روم میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ مدھم روشنی بکھیر رہا تھا اور AC کی ٹھنڈی ہوا کمرے میں خاموشی کا احساس بڑھا رہی تھی۔ پچھلا پورا مہینہ شدید مصروفیت میں گزرا تھا، جس کے باعث حمزہ کا دماغ تھک چکا تھا اور جسم آرام مانگ رہا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن کے کسی کونے میں ایک جملہ مسلسل بلنک کر رہا تھا، سر اس ملک کو آپ ہی بچا سکتے ہیں، شادی کریں اور 12 بچے پیدا کریں۔ اس نے کروٹ بدلی اور موبائل اٹھایا۔ فون میں وہی نمبر سیو تھا جسے وہ اب تک ڈیلیٹ نہیں کر سکا تھا۔ اس کا نام اس نے کڈس پروجیکٹ سے سیو کیا ہوا تھا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ اس نے خود کو ڈانٹا۔ یہ کیسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کو کال کرے؟ لیکن دل نے دلیل دی، تم ایسی بعد میں ہو، انسان پہلے ہو، اور تھوڑی سی تفریح کا حق تمہیں بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ دماغ کوئی اور فتویٰ لگاتا، اس کی انگلی نے کال کا بٹن دبا دیا۔ گھنٹی جا رہی تھی، 1 2 3۔ حمزہ کا دل چاہا کہ فوراً کاٹ دے، لیکن تبھی دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی ہوئی بھاری اور تھکی ہوئی آواز آئی۔ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم، کیا میں مستقبل کی بیوروکریٹ مس رانیہ صدیقی سے مخاطب ہوں، جو فی الحال قوم کی آبادی بڑھانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہیں؟ حمزہ نے اپنی آواز میں سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے سناٹا چھایا رہا۔ شاید رانیہ کو سمجھنے میں وقت لگا، پھر اچانک بستر سے گرنے کی آواز آئی اور کچھ چیزیں الٹنے پلٹنے کا شور۔ ہائے اللہ، سر آپ؟ حمزہ سر؟ رانیہ کی ہڑبڑائی ہوئی آواز آئی۔ اس کی نیند ہوا ہو چکی تھی۔ جی میں، کیوں؟ نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا کیا؟ حمزہ نے لطف لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، وہ بس میں سو رہی تھی، مجھے لگا خواب ہے، رانیہ نے جلدی سے کہا۔ خیریت سر؟ سب ٹھیک ہے نا؟ پولیس تو نہیں بھیج رہے دوبارہ؟ حمزہ ہنس پڑا۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ نہیں رانیہ، پولیس نہیں بھیج رہا، بس چیک کر رہا تھا کہ کہیں آپ نے CSS چھوڑ کر شادی تو نہیں کر لی، کیونکہ اگر کر لی ہے تو پھر میرے 12 بچوں والے مشورے کا کیا ہوگا؟ رانیہ جب تک سنبھل چکی تھی اپنی پرانی لہر میں واپس آ گئی۔ ارے سر، شادی اور میں، فی الحال تو میری مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، تاریخ کے بادشاہ مر گئے ہیں لیکن میری جان عذاب میں ڈال گئے ہیں، شادی کا تو سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ حمزہ مسکرایا۔ اچھا ہے، فوکس رکھے، ویسے تیاری کیسی جا رہی ہے؟ سر سچ بتاؤں؟ رانیہ کی آواز میں معصومیت تھی۔ رلا دیا ہے کتابوں نے، کبھی کبھی دل کرتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر کسی گاؤں میں بھینسیں پال لوں، کم سے کم وہ ہسٹری کے سوال تو نہیں پوچھیں گی نا؟ رانیہ نے معصومیت سے کہا۔ خبردار، حمزہ نے مصنوعی سختی سے کہا، اگر بھینسیں پالیں تو میں وہاں آ کر چھاپا مار دوں گا۔ آپ میں پوٹینشیل ہے رانیہ، اسے ضائع مت کریں، حمزہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو لگتا ہے مجھ میں پوٹینشیل ہے؟ رانیہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ حمزہ نے اس کی تعریف کی تھی۔ ہاں، حمزہ سنجیدہ ہو گیا۔ جس لڑکی میں AC کو کال کر کے دھمکانے کی ہمت ہو، وہ اگر صحیح سمت میں محنت کرے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ شکریہ سر، رانیہ جذباتی ہو گئی۔ ویسے سر آپ نے اتنی رات گئے کال کیوں کی؟ مس تو نہیں کر رہے تھے میرے فضول آئیڈیاز کو؟ رانیہ کی شرارت بھری بات سن کر حمزہ خاموش ہو گیا۔ وہ سچ نہیں بول سکتا تھا اور جھوٹ اس سے بولنا نہیں آتا تھا۔ بس سمجھ لو کہ دن بہت تھکا دینے والا تھا، سوچا کسی غیر سنجیدہ شخص سے بات کر کے موڈ ٹھیک کر لوں۔ حمزہ بھی جیسے اسی جون میں بولا تھا۔ چلو شکر ہے سر، کسی کام تو آئی میں؟ رانیہ ہنسی۔ ویسے سر، ڈیل یاد ہے نا، جب CSS کر لوں گی تب ملیں گے؟ یاد ہے، حمزہ نے نرمی سے کہا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ گڈ لک رانیہ، حمزہ نے خلوص سے کہا۔ گڈ نائٹ سر، اور پلیز شادی مت کیجیے گا ابھی، ورنہ میرا موٹیویشن لیول گر جائے گا، شرارتی لہجے میں کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ حمزہ فون ہاتھ میں پکڑے مسکراتا رہا۔ اس کی ساری تھکاوٹ اتر چکی تھی۔ وہ لڑکی ایک ٹانک تھی،
اس نے سوچا کہ شاید وہ اسے دوبارہ کال کرے گا، لیکن پھر اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا، اسے پڑھنے دے گا۔ یہ ان کا آخری رابطہ تھا۔ اس کے بعد خاموشی کی ایک لمبی دیوار حائل ہو گئی۔ 2 سال بعد وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما، موسم بدلے، حالات بدلے اور افسران کی کرسیاں بھی بدل گئیں۔ حمزہ شاہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا تھا اور بالوں میں چاندی کی چند تاریں نمودار ہو گئی تھیں جو اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہی تھیں۔ RDC آفس میں ہنگامی صورتحال تھی۔ سیلاب کے پیش نظر میٹنگز کا سلسلہ جاری تھا۔ حمزہ اپنی بڑی میز کے پیچھے فائلوں کے ڈھیر میں گم تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکاوٹ عیاں تھی۔ دروازہ کھلا اور بوڑھا پیون چچا رحیم اندر داخل ہوا۔ سر جی، حمزہ نے فائل سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا۔ کیا ہے چچا؟ مصروف سے انداز میں پوچھا۔ سر، باہر ایک بی بی آئی ہے، کہہ رہی ہے آپ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ چچا، آپ کو پتہ ہے نا میں مصروف ہوں، کسی سائل کی درخواست ہے تو PA کو دے دو۔ حمزہ نے جھنجھلا کر کہا۔ سر، میں نے کہا تھا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ پرسنل معاملہ ہے اور وہ صرف آپ سے ہی ملیں گی۔ بڑی ماڈرن سی صاحبزادی ہیں، سرکاری افسر لگتی ہیں۔ حمزہ نے گھڑی دیکھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اچھا، انہیں کہو ویٹ کرے، میں یہ فائل نمٹا لوں پھر بلاتا ہوں۔ حمزہ نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر۔ چچا رحیم چلے گئے۔ حمزہ دوبارہ فائلوں میں غرق ہو گیا۔ ایک فائل، دوسری فائل، پھر فون کالز، پھر سیکرٹری کے ساتھ بحث میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک اس کی نظر دیوار گھڑی پر پڑی۔ 3 بجنے والے تھے۔ او شٹ! حمزہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ خاتون ابھی تک باہر بیٹھی ہوں گی۔ اس نے فوراً گھنٹی بجائی۔ چچا رحیم بھاگتے ہوئے آئے۔ چچا، وہ خاتون چلی گئی؟ نہیں صاحب، وہ تو وہیں بیٹھی ہیں، بڑی صبر والی ہیں، ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کب بلاؤ گے۔ حمزہ کو شرمندگی ہوئی۔ بھیجے انہیں فوراً اندر۔ بھیجیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ بوٹوں کی ٹک ٹک کی آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا۔ حمزہ نے فائل بند کی اور نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ دروازے پر ایک خاتون کھڑی تھی، سیاہ فارمل پینٹ، سفید شرٹ اور اوپر گہرے سبز رنگ کا لیڈیز کوٹ، کندھے پر نفیس سا بیگ اور آنکھوں پر وہی اینک مگر اب انداز بدلا ہوا تھا۔ یہ وہ ڈری سہمی دوپٹے کو مروڑنے والی لڑکی نہیں تھی، یہ اعتماد کا ایک پیکر تھی جس کے کھڑے ہونے کے انداز سے اتھارٹی جھلک رہی تھی۔ حمزہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ اسے پہچان تو گیا تھا لیکن یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر ایک دھیمی پروکار مسکراہٹ تھی۔ وہ چلتی ہوئی میز کے سامنے آئی۔ السلام علیکم سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آواز وہی تھی مگر اس میں کپکپاہٹ نہیں تھی، ایک ٹھہراؤ تھا۔ حمزہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تم؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس ہنسی نے 2 سال کا فاصلہ ایک پل میں مٹا دیا۔ سر، تعارف کروانے کی اجازت چاہوں گی۔ اس نے ایڑیاں جوڑی، سیدھی کھڑی ہوئی اور سیلوٹ کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اسسٹنٹ کمشنر رانیہ صدیقی۔ حمزہ اپنی میز کے گرد گھوم کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور فخر کے جذبات کا طوفان تھا۔ رانیہ؟ ایسی رانیہ صدیقی؟ حمزہ نے ایسے کہا جیسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا۔ تم نے کر دکھایا؟ وہ خوشی سے بولا۔ جی سر۔ رانیہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا، شاید یاد ہے نا، کہ دوبارہ تب ملنا جب کولیگ بن جاؤں۔ میں نے تو بس حکم کی تعمیل کی ہے۔ حمزہ نے بے اختیار مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ لڑکی جو 14 بچوں کی پلاننگ کر رہی تھی وہ آج میرے سامنے بطور اسسٹنٹ کمشنر کھڑی ہے۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ حمزہ حیرانی سے بولا۔ بیٹھے تو صحیح سر۔ رانیہ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یا آج بھی سارا دن کھڑا رکھنے کا ارادہ ہے؟ 1 گھنٹہ تو باہر بٹھا کر سزا دے چکے ہیں۔ رانیہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ حمزہ فوراً ہوش میں آیا۔ پلیز بیٹھو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باہر تم ہو۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ حمزہ اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا بلکہ سامنے والے وزٹر چیئر پر رانیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی عزت تھی جو اس نے رانیہ کو دی تھی۔ تو بتاؤ، حمزہ نے اشتیاق سے پوچھا، یہ سفر کیسے طے ہوا؟ میں نے سوچا تھا 2-4 دن کا جوش ہوگا، ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ رانیہ نے گہری سانس لی۔ سر سچ کہوں تو کئی بار جوش ٹھنڈا پڑا، کئی راتیں ایسی تھیں جب میں روتی تھی کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ابو کی طبیعت بھی بیچ میں خراب ہوئی، گھر کے حالات بھی، ایک بار تو کتابیں پیک کر کے رکھنی تھی۔ وہ بولنا شروع ہوئی۔ پھر؟ حمزہ متن گوش تھا۔ پھر مجھے آپ کا وہ جملہ یاد آیا۔ رانیہ نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے کہا تھا اگر میں FIR کٹوا دوں تو CSS کا خواب تھانے میں دم توڑ دے گا۔ مجھے وہ بات چبھ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس مغرور افسر، سوری سر، میرا مطلب اس سخت گیر افسر کے سامنے ثابت کر کے رہوں گی کہ میں صرف مذاق نہیں ہوں، میں ایک حقیقت ہوں۔ حمزہ ہنس پڑا۔ تو میرا غرور تمہارے کام آ گیا؟ حمزہ نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل،
اور وہ جہاں آپ نے 1 مہینے بعد کال کی تھی نا؟ رانیہ نے یاد دلایا۔ اس کال نے مجھے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس دن میں واقعی گیو اپ کرنے والی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھ میں پوٹینشیل ہے۔ وہ ایک جملہ میرے لیے فیول بن گیا۔ حمزہ سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے رانیہ، ان 2 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرا ہو جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ رانیہ چونکہ واقعی؟ ہاں۔ حمزہ نے میز پر رکھے پیپر ویٹ کو گھمایا۔ کئی بار دل کیا کہ نمبر ملاؤں، پوچھوں کہ زندہ بھی ہو یا کتابوں نے نگل لیا، لیکن پھر سوچا کہ اگر میں نے رابطہ کیا تو تم ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گی۔ میں تمہارے فوکس کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رانیہ مسکرائی۔ میں بھی کئی بار نمبر ملاتی تھی سر۔ جب انٹرویو کے لیے جا رہی تھی تو ہاتھ میں فون تھا، سوچا آج سے دعا کی درخواست کروں، لیکن پھر وہی شرط آڑے آ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر AC بنے بغیر کال کی تو آپ فون کاٹ دیں گے۔ رانیہ نے آہستہ سے کہا۔ میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ حمزہ نے صفائی پیش کی۔ اب تو نہیں لگتے، رانیہ نے شرارت سے کہا۔ ویسے سر میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب باری آپ کی ہے۔ میری؟ میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ حمزہ نے بنو میں اچکائیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جب میں کولیگ بن جاؤں گی تو ہم ملکی مسائل پر سنجیدہ گفتگو کریں گے۔ رانیہ نے اپنی کرسی پر ٹیک لگائی۔ تو سر بتائیے ملک کا کیا حال ہے؟ اور ہاں، آپ کی وہ 14 بچوں والی پالیسی پر کوئی پیش رفت ہوئی یا ابھی تک ہمارے بیٹھے ہیں؟ حمزہ نے زوردار کہکا لگایا، اتنا کہ باہر بیٹھے چچا رحیم بھی چونکے۔ تم نہیں سدھرو گی رانیہ صدیقی۔ وردی بدل گئی، عہدہ بدل گیا، لیکن اندر وہی شرارتی لڑکی بیٹھی ہے۔ حمزہ نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی مر گئی تو افسر بننے کا کیا فائدہ سر؟ رانیہ سنجیدہ ہوئی۔ میں حمزہ شاہ کی طرح مشین نہیں بننا چاہتی، میں وہ افسر بننا چاہتی ہوں جو زندہ دل بھی ہوں۔ حمزہ نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ یہ لڑکی واقعی خاص تھی۔ میں کنوارا ہوں رانیہ، حمزہ نے نرمی سے جواب دیا، شاید اس لیے کہ میں کسی ایسی لڑکی کا انتظار کر رہا تھا جو مجھے یہ احساس دلائے کہ زندگی صرف فائلوں کا نام نہیں ہے۔ کمرے میں خوبصورت سی خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، آنکھیں وہ سب کہہ رہی تھیں جو 2 سالوں سے دلوں میں چھپا تھا۔ تو اسسٹنٹ کمشنر رانیہ، حمزہ نے گفتگو کا رخ بدلا، پوسٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ یہی تو سرپرائز ہے۔ رانیہ نے بیگ سے اپنا آرڈر لیٹر نکالا اور حمزہ کی طرف بڑھایا۔ پڑھ لیں۔ حمزہ نے کاغذ دیکھا، اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ پوسٹنگ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر انڈر سپرویژن آف ڈپٹی کمشنر حمزہ یا۔ حمزہ نے کاغذ میز پر رکھا اور رانیہ کو دیکھا جو فاتحانہ مسکرا رہی تھی۔ تم میرے انڈر کام کرو گی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ جی سر، اب آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، وہ بھی ہر روز۔ رانیہ ہنسی۔ اور اب آپ مجھے دفتر سے باہر بھی نہیں نکلوا سکتے۔ حمزہ نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور چھت کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ خدا، یہ سزا ہے یا جزا؟ یہ قسمت ہے سر، رانیہ نے اعتماد سے کہا۔ اب چائے منگوائیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ 1 گھنٹہ انتظار کر کے اور چینی مت ڈلوائیے گا، میں فٹنس کا خیال رکھتی ہوں۔ حمزہ نے گھنٹی بجائی۔ چچا رحیم 2 کپ چائے لائے اور سنیں آج کے بعد یہ میڈم جب بھی آئے انہیں ویٹ نہیں کروانا۔ یہ اب اس دفتر کی… حمزہ رکا، رانیہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ اب اس دفتر کا اہم حصہ ہے۔ چائے آئی، ڈھیروں باتیں ہوئی۔ 2 سال کا فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ ایک طرف ڈپٹی کمشنر حمزہ شاہ تھا جو اپنی سنجیدگی کا قول توڑ رہا تھا، اور دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنر رانیہ صدیقی تھی جس نے اپنی محنت سے اپنا مقدر بدل دیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے ڈرائنگ روم اس وقت خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر یہ خاموشی ویران نہیں تھی بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون اور سرشاری تھی۔ حمزہ شاہ صوفے پر نیم دراز تھا، ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تھا، لیکن ٹی وی کی سکرین کالی تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنی سوچوں میں بٹا ہوا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا شاید سب سے خیر معمولی دن تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ 2 سال پہلے صرف ایک شرارتی طوفان سمجھتا تھا، آج ایک باوقار افسر کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار رانیہ کا وہ جملہ گونج رہا تھا، سر اب آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، وہ بھی ہر روز۔ حمزہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سوچا کہ کل دفتر میں اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیا اسے سختی دکھانی چاہیے یا نرمی؟ کہیں رانیہ سٹاف کے سامنے اسے 14 بچوں والی بات یاد نہ دلاتے۔ اس خیال پر وہ اکیلا ہی ہنس دیا۔ ابھی انہی خیالوں میں محو تھا کہ میز پر پڑے موبائل کی گھنٹی نے اسے چمکا دیا۔ اسے سکرین پر نظر ڈالی۔ موم کالنگ۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور اپنی مسکراہٹ کو قابو میں کیا۔ حالانکہ فون پر مسکراہٹ نظر نہیں آتی، لیکن ماؤں کی چھٹس بہت تیز ہوتی ہیں۔ اس نے گلا صاف کیا اور فون اٹھایا۔ السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے عمیرہ شاہ کی بھاری اور شکوے سے بھرپور آواز آئی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے ڈپٹی کمشنر صاحب، سماعت تو یاد آئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ میں اب اخبار میں اشتہار دوں گی تبھی صاحبزادے کو پتہ چلے گا۔ حمزہ نے نرمی سے کہا۔ امی آپ بھی نا، بس کام کا دباؤ اتنا تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔
سیلاب کی وارننگز نہیں، میٹنگز نہیں، آپ تو جانتی ہیں۔ ہاں ہاں میں سب جانتی ہوں۔ حمیرہ شاہ کا لہجہ ابھی بھی خفا تھا۔ پوری دنیا کے مسئلوں کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، بس اس بوڑھی ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسلام آباد سے تمہارا شہر کتنا دور ہے حمزہ؟ وہاں مشکل 3 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن تم پچھلے 4 مہینوں سے گھر نہیں آئے۔ عید پر بھی دوسرے دن آیا اور شام کو واپس بھاگ گئے۔ امی آئی ایم سوری، میں وعدہ کرتا ہوں اس ویکینڈ پر ضرور آؤں گا۔ حمزہ نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ رہنے دو اپنے وعدے۔ حمیرہ بیگم نے آہ بھری۔ تمہارے وعدے اب سرکاری فائلوں جیسے ہو گئے، کبھی پورے نہیں ہوتے۔ خیر میں نے تمہیں اس لیے کال نہیں کی کہ تمہارے بہانے سنو، میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جب ماں ضروری بات کہیں تو اس کا مطلب خطرے کی گھنٹی ہوتا تھا۔ جی امی حکم کریں۔ حمزہ تمہاری عمر 30 سال ہونے کو ہے، تمہارے ساتھ کے سبھی کزنس کے بچے سکول جانے لگے ہیں، کب تک میں لوگوں کے تانے سنوں گی؟ کل بیگم شرازی آئی تھی، اپنی بھانجی کی تصویر دکھا رہی تھی، ماشاءاللہ لندن سے پڑھ کر آئی ہیں، بہت اونچا گھرانہ ہے، تمہارے پاپا کے بزنس پارٹنر بھی رہے ہیں، میں نے ان سے ہاں کر دی ہے۔ حمزہ کا دل ایک دم سے بیٹھ گیا، اس کے ذہن سے رانیہ کا خیال جھٹکے سے غائب ہوا اور حقیقت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ امی میں نے آپ سے 1000 بار کہا ہے کہ پلیز میرے لیے رشتے دیکھنا بند کر دیں، میں ابھی شادی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو کب ہوگا موڈ؟ حمیرہ بیگم کا پارا چڑھ گیا۔ جب میں مر جاؤں گی، میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں حمزہ، مجھے اس گھر میں رونق چاہیے، بہو چاہیے، پوتے پوتیاں چاہیے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ آخر کمی کیا ہے ان رشتوں میں؟ خوبصورت لڑکیاں ہیں، خاندانی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مسئلہ لڑکیوں کا نہیں ہے امی، مسئلہ میری پسند کا ہے۔ حمزہ نے بیزاری سے کہا۔ تو بتا دو اپنی پسند۔ حمیرہ بیگم نے چیلنج کیا۔ اگر کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں تو بتاؤ، ہم آج یہ رشتہ لے کر جاتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کوئی نہیں ہے، تم بس کام سے شادی کر بیٹھے ہو۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں اے سی کی گونج سنائی دی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی، ایک طرف ماں کا دباؤ اور دوسری طرف رانیہ کا چمکتا ہوا چہرہ۔ کیا رانیہ اس کی پسند تھی؟ اس نے آج تک خود سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ صرف اسے ایک ذہین اور دلچسپ کولیگ سمجھتا تھا، یا شاید اس سے کچھ زیادہ، لیکن کیا اتنا زیادہ کہ اسے اپنی شریک حیات بنا لے؟ اچانک کسی انجانی قوت کے زیر اثر اس کی زبان نے وہ فیصلہ سنا دیا جو اس کے شعور میں بھی نہیں تھا۔ امی آپ میرے لیے رشتے دیکھنا بند کر دیں۔ حمزہ کی آواز مضبوط اور اٹل تھی۔ کیوں؟ حمیرہ بیگم حیران ہوئی۔ کیونکہ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ فون کے دوسری طرف مکمل سناٹا چھا گیا، اتنا گہرا سناٹا کہ حمزہ کو اپنی دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ حمیرہ بیگم کی آواز میں بے یقینی تھی۔ تم نے لڑکی پسند کر لی ہے؟ کون ہے وہ؟ کب ملی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سوالوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ حمزہ نے پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ امی وہ یہیں میرے شہر میں رہتی ہیں۔ کون سا خاندان ہے؟ والد کیا کرتے ہیں؟ شاہ فیملی کے لیول کے لوگ ہیں نا؟ حمیرہ بیگم کے ٹون فوراً تشویشی ہو گئی۔ ان کے لیے سٹیٹس اور حسب نسب زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ حمزہ جان بوجھ کر انہیں آزمانا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس کی ماں اس کی خوشی کو ترجیح دیں گی یا اپنی فرسودہ معیارات کو۔ نہیں امی، حمزہ نے سکون سے کہا، وہ کوئی لینڈ لارڈ یا بزنس ٹائکون نہیں ہے، ایک بہت ہی عام سا مڈل کلاس گھرانہ ہے۔ اس کے والد ریٹائر سرکاری کلرک ہیں اور وہ لوگ ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں۔ کیا؟ حمیرہ بیگم چیخ پڑی۔ حمزہ تم ہوش میں تو ہو؟ ایک کلرک کی بیٹی، تم ایک ڈپٹی کمشنر ہو، شراک گروپ آف انڈسٹریز کے اکلوتے وارث ہو، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری تربیت میں کہ تم اپنا معیار اتنا گرا لوگے؟ حمزہ کے چہرے پر تلخی آ گئی، اسے سے رد عمل کی توقع تھی۔ امی معیار پیسے سے نہیں کردار سے بنتا ہے، وہ لڑکی بہت قابل ہے، قابلیت گئی بھار میں، حمیرہ بیگم نے کاردار لہجے میں کہا۔ حمزہ میں ایسی کسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی جو میرے مہمانوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہ ہو۔ سوچو لوگ کیا کہیں گے کہ حمیرہ شاہ کی بہو ایک کلرک کی بیٹی ہے؟ ناممکن، اس بات کو یہیں ختم کرو، میں کل ہی شرازی صاحب کے گھر جا رہی ہوں۔ امی میری بات سنیں۔ حمزہ کی آواز بلند ہو گئی، اسے زندگی میں پہلی بار ماں کے سامنے آواز اونچی کی تھی۔ آپ نے پوری بات نہیں سنی، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ وہ لڑکی، حمزہ نے توقف کیا، وہ لڑکی ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے امی، وہ CSS آفیسر ہے اور اس وقت میرے ہی دفتر میں تعینات ہے۔ دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی غصے والی نہیں، حیرت والی تھی۔ حمیرہ بیگم جو بھی آگ بگولا ہو رہی تھی ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی۔ ہمارے معاشرے میں افسر شاہی کا جادو بڑے بڑے تعصبات کو نکل جاتا ہے۔ مڈل کلاس ہونا جرم ہے، لیکن افسر ہونا اس جرم کی معافی ہے۔
تم سچ کہہ رہے ہو؟ حمیرہ بیگم کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ اے سی ہے؟ جی امی، حمزہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے اپنی قابلیت کے بل بوتے پر یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اس کا باپ کلرک ضرور تھا، لیکن بیٹی یا بیوروکریٹ ہے۔ کیا ابھی وہ آپ کے مہمانوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے؟ حمیرہ بیگم کچھ لمحے خاموش ہوئی۔ وہ اپنی عزیمت مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو حمزہ، اگر وہ CSS آفیسر ہے تو بات الگ ہے۔ اس کا مطلب ہے لڑکی ذہین ہے اور سلیقہ مند بھی ہوگی، اور پھر 2 افسروں کا جوڑ تو ویسے بھی اچھا لگتا ہے۔ ان کے لہجے میں فوراً دھچک آ گئی۔ اچھا، نام کیا ہے اس کا؟ اور دکھتی کیسی ہے؟ حمزہ کو ماں کے رویے پر افسوس بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی۔ اس کا نام رانیہ، اور دکھتی کیسی ہے یہ آپ جب ملیں گی تو دیکھ لیجیے گا۔ اور کیا وہ بھی راضی ہے؟ حمیرہ بیگم نے اہم سوال پوچھا۔ حمزہ رک گیا۔ کیا وہ راضی ہے؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رانیہ اسے پسند کرتی ہے یا نہیں، لیکن اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ امی، میں نے ابھی اس سے باقاعدہ بات نہیں کی، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ذہن بنا ہوا ہے، تو بات کرو نا۔ حمیرہ بیگم اب پرجوش ہو گئی تھی۔ اگر لڑکی اچھی ہے اور تمہارے ساتھ کام کرتی ہے تو دیر کس بات کی؟ میں تو کہتی ہوں تم اس ویکنڈ پر آؤ، ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر سمجھ آئی تو میں خود جاؤں گی رشتہ لے کر۔ کلرک ہے تو کیا ہوا، اب تو بیٹی افسر ہے، ہم سنبھال لیں گے سب۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے امی، میں آؤں گا، لیکن ایک بات سن لیں، شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، ورنہ کوارا بیٹھا رہوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم آؤ تو صحیح۔ اللہ حافظ۔ حمیرہ بیگم نے فون بند کر دیا۔ شاید وہ ابھی سے اپنی دوستوں کو بتانے کے لیے بے چین تھی کہ میرا بیٹا ایک لیڈی آفیسر سے شادی کر رہا ہے۔ حمزہ نے فون صوفے پر پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کمرے میں سناٹا واپس آ چکا تھا، لیکن حمزہ کے اندر طوفان برپا تھا۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ وہ خود سے مخاطب ہوا۔ وہ حیرت سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے رانیہ کا نام لے لیا؟ میں نے امی سے لڑائی مول لے لی، اس لڑکی کے لیے جسے میں نے آج 2 سال بعد دیکھا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ کیا یہ محض جوش جذبات تھا؟ کیا ماں کو چپ کروانے کے لیے اس کے منہ سے یہ نکلا؟ نہیں، حمزہ شاہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور اپنے جذبات کے معاملے میں تو کبھی نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے لان نظر آ رہا تھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ پچھلے 2 سالوں سے جو خلا وہ محسوس کر رہا تھا وہ دراصل رانیہ کی کمی تھی۔ وہ لڑکی جس نے اسے ہنسنا سکھایا تھا، جس نے اسے بتایا تھا کہ افسری سے بڑھ کر بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کی کال کا انتظار کرتا تھا، کیسے آج اسے دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ تو یہ محبت ہے؟ حمزہ نے شیشے میں اپنے عکس سے پوچھا۔ مسٹر ڈی سی، آپ کو عشق ہو گیا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوئی؟ اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ حیرت کا جھٹکا خوشگوار احساس میں بدل رہا تھا۔ اسے اپنی منزل مل گئی تھی، لیکن پھر ایک خوف نے اسے جکڑ لیا۔ کیا رانیہ بھی ایسا ہی سوچتی ہے؟ اس نے ہمیشہ مذاق کیا ہے۔ اگر اس نے منع کر دیا تو؟ حمزہ کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ نہیں حمزہ، ہمت نہیں ہارنی۔ تم نے CSS ٹاپ کیا، ایک ضلع سنبھال لو، ایک لڑکی کو تو منا ہی سکتے ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ رانیہ سے بات کرے گا، لیکن افسر بن کر نہیں، حمزہ بن کر۔ اس نے دوبارہ موبائل اٹھایا اور رانیہ کا نمبر نکالا۔ اس کا انگوٹھا کال کے بٹن پر تھا، لیکن پھر رک گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی بہت جلدی ہے، پہلے اسے سیٹل ہونے دو، پہلے اسے جانے دو کہ حمزہ شاہ اصل میں کون ہے۔ اس نے موبائل واپس جیب میں رکھا اور لائٹ آف کر دی۔ اندھیرے میں لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کی تو اسے رانیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ رانیہ صدیقی، اس نے سرگوشی کی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے آج کیا کر دیا ہے۔ تم نے اس پتھر افسر کو پگلا دیا۔ اب تیار رہنا، کیونکہ حمزہ شاہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اسی رات حمزہ شاہ بہت سکون کی نیند سویا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب صرف سسٹم ٹھیک کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی میں شرارتی سسٹم کو لانا بھی تھا جو اس کے گھر کو گھر بنا سکے۔ مونسون کی پہلی بارش نے شہر کا نقشہ بدل دیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی تھی اور DC حمزہ شاہ نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا تھا۔ شہر کے مضافات میں واقع قدیم اور خوبصورت سرکاری ریسٹ ہاؤس میں اس وقت خاموشی تھی۔ یہ ریسٹ ہاؤس ایک اونچے ٹیلے پر واقع تھا جہاں سے پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن ہوا میں گیلی مٹی کی خوشبو اور ٹھنڈک رچی ہوئی تھی۔ حمزہ شاہ ریسٹ ہاؤس کے وسیع برآمدے میں کھڑا ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے شہر کی بتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے اٹھتا دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض کے اوپر ایک سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی جو اسے روایتی اور بجی لک دے رہی تھی۔ آج کوئی آفیشل میٹنگ نہیں تھی، بلکہ شہر کے دورے کے بعد واپسی پر گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے انہیں یہاں رکنا پڑا تھا۔ اور وہ اکیلا نہیں تھا، پیچھے سے قدموں کی آہٹ ابھری۔ حمزہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ان قدموں کی چاپ اب ہزاروں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتا تھا۔
سر ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ گاڑی ٹھیک ہونے میں مزید 2 گھنٹے لگیں گے، میکینک شہر سے آ رہا ہے۔ رانیہ کی آواز آئی، وہ برآمدے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بارش کی وجہ سے اس کے بال ہلکے سے گیلے ہو کر ماتھے پر چپک رہے تھے۔ وہ فائل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، ابھی بھی اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ حمزہ گھوما اور اس کی طرف دیکھا۔ رانیہ گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، فائل رکھ دو۔ اس کے لہجے میں ایک الگ سی نرمی تھی۔ ابھی ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں۔ رانیہ جھجکتے ستون کے پاس کھڑی ہوگی۔ جی سر، ویسے موسم بہت پیارا ہو گیا ہے نا؟ ہاں بہت پیارا، حمزہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل ویسے ہی جیسا میں چاہتا تھا۔ رانیہ نے نظریں جھکا لی۔ حمزہ کی نظروں کی تپش اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے حمزہ کا رویہ بدلا تھا۔ وہ اب اسے ڈانٹتا نہیں تھا، بلکہ اکثر اسے ایسے دیکھتا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ حمزہ نے وہاں رکھی ہوئی بیت کی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ رانیہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حمزہ نے اپنا مگ ٹیبل پر رکھا اور دوسری کرسی پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ رانیہ صدیقی، حمزہ نے سنجیدگی سے پکارا۔ جی سر۔ رانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ تمہیں یاد ہے ہماری پہلی ملاقات؟ رانیہ کے چہرے پر رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ شرمندہ سی ہنسی۔ سر پلیز اسے بھول جائیں، وہ میری زندگی کا سب سے شرمناک لمحہ تھا۔ میں تو سوچتی ہوں کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شرمناک؟ حمزہ مسکرایا۔ نہیں رانیہ، وہ میری زندگی کا سب سے دلچسپ لمحہ تھا۔ اس دن اگر تم وہ کال نہ کرتی تو شاید میں آج بھی اس طرح ایک مشینی افسر ہوتا جو صرف فائلوں میں زندہ رہتا۔ رانیہ نے حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حمزہ تھوڑا سا آگے جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب شوقی کی جگہ سنجیدگی محبت تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس دن تم پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے تم سے انسیت ہو گئی تھی، اور پھر جب تم 2 سال بعد واپس آئی ایک افسر بن کر اپنے وعدے کے مطابق، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ رانیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی اور درختوں کی سرسراہٹ بڑھ گئی تھی۔ رانیہ امی کی کال آئی تھی پرسوں؟ حمزہ نے اچانک موضوع بدلا۔ جی۔ انکل ٹھیک ہے نا؟ رانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ حمزہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر مٹھی بھینچ لی ہو۔ ایک عجیب سی اداسی اس کے اندر پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دن آنا ہے۔ حمزہ ایک بہت بڑا افسر ہے، کسی بڑی جگہ ہی شادی کرے گا۔ مبارک ہو سر، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ کون ہے خوش قسمت؟ کوئی منسٹر کی بیٹی یا بزنس ٹائکون؟ حمزہ نے نفی میں سر ہلا۔ نہیں، وہ امیر نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی بڑا خاندانی پس منظر ہے۔ وہ بس ایک عام سی لڑکی ہے، بہت ضدی، تھوڑی سی پاگل اور بہت زیادہ پیاری۔ رانیہ نے نظریں چرا لی۔ اچھا، تو آپ نے ہاں کر دی؟ میں نے امی سے کہا ہے کہ لڑکی تو میں نے پسند کر لی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے سر؟ رانیہ نے بے خیالی میں پوچھا، حالانکہ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑکی مجھ سے ایک بہت عجیب ڈیمانڈ کرتی ہے۔ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ کہتی ہے ملک بچانے کے لیے مجھے 12 سے 14 بچے پیدا کرنے ہوں گے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے؟ رانیہ کا دماغ سن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا، پھر حمزہ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ 12 سے 14 بچے؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ حمزہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کا ایک خوبصورت امتزاج تھا۔ سر، آپ؟ رانیہ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں رانیہ، حمزہ نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ یہ خواب نہیں۔ میں نے امی کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ اگر میں شادی کروں گا تو اسی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے کروں گا جس نے مجھے پہلی بار یہ احساس دلایا کہ میں ایک انسان ہوں۔ رانیہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جس خواب کو ناممکن سمجھ کر دل میں دبائی بیٹھی تھی، وہ اس کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ لیکن سر، میں تو ایک مڈل کلاس، آپ شاہ فیملی کے۔ شٹ اپ رانیہ، حمزہ نے پیار سے ڈانٹا۔ اب اگر تم نے کلاس کی بات کی تو میں واقعی FIR کٹوا دوں گا۔ میرے لیے تم صرف رانیہ ہو، وہ لڑکی جس نے میری روح کو چھوا ہے۔ کیا تم… حمزہ رکا، گہری سانس لی اور پوچھا، مس رانیہ صدیقی، کیا آپ اس خروس، بورنگ اور سخت گیر ڈپٹی کمشنر کو اپنی پوری زندگی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ رانیہ نے آنسو پوچھے اور پھر وہی پرانی شرارت اس کی آنکھوں میں لوٹ آئی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور حمزہ کے سامنے باادب ہو کر بولی، سر یہ ایک مشکل سوال ہے، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ حمزہ نے ابرو اچکایا۔ اچھا، کتنا وقت؟ دیکھیں سر، پرپوزل تو اچھا ہے لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ شرائط؟ حمزہ بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ اب اس کے بہت قریب تھا۔ بتاؤ، کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط، رانیہ نے انگلی اٹھائی، گھر میں کوئی پروٹوکول نہیں چلے گا۔ آپ DC ہوں گے دفتر میں، گھر میں آپ صرف حمزہ ہوں گے۔ منظور ہے؟ حمزہ نے فوراً کہا۔ دوسری شرط، رانیہ مسکرائی، میں جواب نہیں چھوڑوں گی، ہم دونوں مل کر ملک کی خدمت کریں گے۔ 100% منظور، حمزہ نے قدم آگے بڑھایا۔ اور تیسری شرط، رانیہ رکی، اس کے گال شرم سے لال ہو رہے تھے۔
ہاں تیسری شرط؟ حمزہ نے اسے چھیڑا. کہیں آبادی میں اضافے والا منصوبہ کینسل تو نہیں کر دیا؟ رانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. نہیں سر، وہ تو مشن ہے. بس شرط یہ ہے کہ بچوں کے ڈائپرز آپ تبدیل کریں گے، کیونکہ میں تو ملک سنبھالنے میں مصروف ہوں گی. حمزہ نے بھی کہکا لگا. فضا میں ان کی ہنسی گونج اٹھی. بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی، لیکن اب یہ بارش اداس نہیں تھی بلکہ جشن منا رہی تھی. ڈی ڈن، حمزہ نے کہا. آدھے ڈائپرز میں تبدیل کروں گا، آدھے تم. لیکن پہلے بتاؤ، یہ ہاں ہے نا؟ رانیہ نے سر ہلایا. اس کی آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے. جی حمزہ، یہ ہاں ہے. 1000 بار ہاں ہے. حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. بارش کی بوندیں برآمدے کے کنارے گر رہی تھیں. تھینک یو رانیہ، میرے انتظار کو رائیگاں نہ کرنے کے لیے. حمزہ نے نرمی سے کہا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک رانگ نمبر میری زندگی کے سب سے صحیح ڈائریکشن بن جائے گا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ جس شعر سے میں ڈرتی تھی وہ اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے. رانیہ نے شوقی سا جواب دیا. ابھی تو بہت کچھ پتا چلنا باقی ہے میڈم. ایسی؟ حمزہ نے آنکھ ماری. ابھی تو ہمیں ٹیم ورک شروع کرنا ہے. ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار بھاگتا ہوا آیا. صاحب جی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، میکینک نے سٹارٹ کر دی ہے. حمزہ اور رانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑے. چلو، حمزہ نے کہا. گھر چلتے ہیں، امی انتظار کر رہی ہیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ شاید آج میں بہو سے بات پکی کر کے ہی آؤں گا. ہیں؟ آپ نے آنٹی کو پہلے ہی بتا دیا تھا؟ رانیہ نے حیرت سے پوچھا. اور اگر میں منع کر دیتی تو؟ حمزہ نے چلتے چلتے مڑ کر دیکھا. اس کے چہرے پر ڈی سی والا اعتماد تھا. میں حمزہ شاہ ہوں رانیہ. میں جس کیس کی فائل کھولتا ہوں اسے جیت کر ہی بند کرتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ تم انکار نہیں کر سکو گی. بڑے ہی کوئی. رانیہ جملہ مکمل نہ کر سکی. ہینڈسم آدمی ہوں، پتا ہے مجھے. حمزہ نے اس کا جملہ مکمل کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا. رانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا. بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گرے اور اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا. وہ لڑکی جو خواب دیکھتی تھی آج اپنے خواب کے ساتھ گھر جا رہی تھی. گاڑی سٹارٹ ہوئی اور پہاڑی راستے سے نیچے اترنے لگی. پیچھے اندھیرے میں ریسٹ ہاؤس رہ گیا، لیکن گاڑی کے اندر روشنی تھی. امید کی، محبت کی اور ایک خوبصورت ہنگامہ خیز مستقبل کی. اور ہاں، شاید 12 یا 14 نہیں، لیکن پاکستان کو کچھ بہت ہی ذہین اور خوبصورت بچے ضرور ملنے والے تھے جو شاید اپنے والدین کی طرح اس ملک کو بدلنے کا خواب دیکھیں گے.